بیگم نے حلیمی سے پوچھا۔ دادو کئی گھنٹے کی فلائٹ تھی، بس تھکاوٹ ہے اور کچھ نہیں۔ آپ پریشان نہ ہو، مزمل نے بات ٹالتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم جا کے آرام کرو، کل بارات کے ساتھ بھی تم کو جانا ہے، ممتاز بیگم نے لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر کہا تھا۔ مزمل نے سنا تو شکایتی نظروں سے اپنی دادی کو دیکھا۔ دادی کے چہرے پہ سنجیدگی بڑھ گئی۔ مزمل بیٹا، بلقیس کے وعدہ کر چکی ہوں کہ تم آؤ گے۔ مزمل بارات کے ساتھ ضرور جائے گا، اس بیچاری کی مان رہ جائے گا۔ دادو اب کچھ زیادہ ہی ماسی بلقیس پر مہربان ہے، مزمل نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ بلقیس کا تجھ پہ بڑا احسان ہے مزمل بیٹا۔ مجھ پر احسان؟ وہ کیا؟ مزمل نے حیرت اور تجسس سے کہا۔ بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی، وقت آنے پر، ممتاز بیگم نے گھائل آواز کے ساتھ کہا۔ مزمل کے چہرے پر کئی سوال بکھر گئے۔ ممتاز بیگم نے دیکھا تو جلدی سے مسکراتے ہوئے بات بدلی۔ تم بیٹی پر مہربان ہو، میں اس کی ماں پر۔ بازلہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آئی؟ مزمل نے پوچھا۔ تمہارے لیے ریشین سیلڈ بنا رہی ہے، ممتاز بیگم نے بتایا۔ دادو میں اپنے روم میں جا رہا ہوں، آپ کھانا وہیں بھجوا دیجیے گا۔ مزمل یہ کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اب تک تو کھانا تمہارے روم میں لگ چکا ہوگا، ممتاز بیگم نے یقینی کے ساتھ کہا۔ بھائی السلام علیکم، بازلہ نے مزمل کو دیکھتے ہی کہہ دیا، جو اپنے بیڈ روم میں داخل ہوا۔ بازلہ بیڈ روم میں ڈسٹنگ کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، مزمل نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس وارڈروب سے کپڑے نکالے، واش روم میں گھس گیا اور واش روم میں نکلا تو بازلہ بھی ٹرالی کے ساتھ کمرے میں ہوئی۔ بازلہ نے ٹیبل پر کھانا لگانے شروع کر دیا۔ مزمل شیشے سے سامنے بالوں کو برش کرنے میں مصروف تھا۔ بھائی ڈنر از ریڈی، بازلہ نے اسٹائل سے سینٹرل ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اطلاع دی۔ بھائی آج میں نے آپ کے لیے فروٹ چاٹ کی جگہ ریشین سیلڈ بنایا ہے، میں نے ڈائجسٹ میں ریسیپی پڑھی تھی۔ ڈائجسٹ کا نام سنتے ہی مزمل نے عجیب نظروں سے بازلہ کی طرف دیکھا۔ بازلہ نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور چور نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مزمل نے صوفے پر بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے ریشین سیلڈ بھی اپنی پلیٹ میں ڈالا اور کھانے لگا۔ وہ خاموشی سے کھا رہا تھا، بازلہ مجرموں کی طرح اس کے سامنے کھڑی تھی۔ بھائی سچ کہوں، میں نے پچھلے 6 ماہ سے کوئی ناول، کوئی ڈائجسٹ نہیں خریدا۔ ہاں وعدہ خلاف ضرور کی ہے، کالج میں سہیلیوں سے لے کر پڑھ لیتی ہوں۔ آج آپ سے پکا وعدہ کرتی ہوں، جب تک ڈاکٹر نہ بن جاتی ہوں کوئی ناول نہیں پڑھوں گی، چاہے وہ نمل آپی کا ہی کیوں نہ ہو۔ نمل کا نام سن کر مزمل نے گردن اٹھا کر بازلہ کی طرف دیکھا۔ اس نے دل میں سوچا کہ بازلہ کو نمل حیدر کے متعلق بتاتا ہوں۔ وہ اب بھی سوچ ہی رہا تھا کہ بازلہ فٹ سے بولی، سوری بھائی، مجھے پتہ ہے آپ میرے لیے کہتے ہو، آئندہ نمل آپی کا ذکر بھی نہیں کروں گی، آپ کی قسم۔ بازلہ نے بڑی معصومیت سے قسم اٹھائی تھی۔ مزمل اس کو بھولے پن مسکرایا۔ بازلہ نے مزمل کی مسکراہٹ کا فائدہ اٹھایا اور جلدی سے فرمائش کر دی۔ بھائی میں ایک ریکویسٹ کروں؟ بازلہ نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ مزمل نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے ابرو سے بولنے کا اشارہ کیا۔ پلاؤ بھی کھائیں نا؟ بازلہ نے بات بدل دی۔ مزمل جانچتی نگاہ اس پر ڈالی اور کہنے لگا، اصل بات بتاؤ، آپ بھی باسط بھائی کی بارات کے ساتھ چلیں نا؟ امی نے سارے معراج کے مشہور کر دیا ہے کہ ہمارا سیٹ بھی بارات کے ساتھ آئے گا۔ سیٹ؟ مزمل نے سیٹ سن کر عجیب سا منہ بنایا۔ امی نے معراج کے میں سب لوگوں کو آپ کا نام سیٹ صاحب بتایا ہے، اگر آپ نہ گئے تو سارے شریک میں امی کی ناک کٹ جائے گی۔ بازلہ یوں میں شادیوں میں نہیں جاتا، مزمل نے حتمی انداز میں کہا۔ بھائی آئی نو، مجھے بھی پتہ ہے، پلیز میری خاطر ہی صحیح، بازلہ نے مؤدبانہ گزارش کی تھی۔ آپ نے طے کرنا ہے کہ بازلہ کی بہن ہیں یا نہیں، جیسی کو بیچ سے نکال دو۔ نمل حیدر کے الفاظ مکمل کانوں میں گونجے۔ مزمل نے چشمِ الفت سے بازلہ کو دیکھا، پھر کہنے لگا، تم بہن جیسی نہیں بلکہ تم میری بہن ہو، بہت مشکل پھر بھی میں بارات کے ساتھ ضرور جاؤں گا۔ بازلہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ تھینکس مزمل بھائی۔ مزمل گاڑی پارک کرنے کے بعد بیزاری سے گاڑی سے اترا۔ بارات شادی ہال میں بیرونی دروازے تک پہنچ گئی تھی۔ دلہن سہیلیوں نے باسط کا گلاب کی پتیوں سے سواگت کیا تھا۔ ماسی بلقیس اپنے بیٹے کو واری واری جا رہی تھی۔ بازلہ کبھی اپنے بھائی کی طرف دیکھتی، کبھی مڑ کر مزمل کی طرف دیکھتی، جو بارات کی طرف آ رہا تھا۔ ہیں تو ڈف اینڈ ڈم، پر ہیں خوبصورت، اشال نے سرگوشی کے انداز میں ماہم سے کان میں کہا۔ یہ بھی ہائے اللہ، ماہم نے دھیمے لہجے سے کہا۔
وہ مزمل کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اشال کی بات سن کر انتہائی دکھ ہوا تھا۔ بڑا حوصلہ ہے بنیش کو جو گونگے بہرے بندے سے شادی کر رہی ہیں، شمائل ناک چڑھاتے ہوئے ستارے سے کہا۔ بازلہ نے یہ بات سن لی تھی۔ بارات شادی ہال میں داخل ہو چکی تھی۔ بازلہ بیرونی دروازے پر مزمل کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ جیمز بانڈ کون ہے؟ ستارہ نے جلدی سے شمائل کے کان میں پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی جواب دیتی اشال نے صدا لگائی، ہیلو مزمل بیگ۔ مزمل نے اجنبی نظروں کے ساتھ اشال کی طرف دیکھا، چند لمحے سوچ کر بولا ہیلو اور بازلہ کی طرف بڑھ گیا۔ مام نے زور سے کہنے اشال کو مارتے ہوئے کہا، یہ تو بولتا ہے، میں نے کب کہا یہ گونگا ہے؟ اشال نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ بازلہ اور مزمل بھی ہال میں داخل ہو چکے تھے۔ بازلہ نے ادھر ادھر دیکھا، ایک کونے میں مزمل کو لے جا کر بولی، بھائی آپ پلیز رخصتی تک باسط بھائی کے ساتھ ہی رہیں، ہمارے رشتے دار یہاں کے لوگ عجیب ہیں۔ ڈونٹ وری بازلہ۔ مزمل نے شفقت سے بازلہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تسلی دی اور دولہے کے اسٹیج کی طرف چل دیا۔ برائڈل روم کے باہر سے مام اور اشال اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف ہال کے درمیانی پارٹیشن سے خواتین کی طرف جانے والے دروازے کے پاس سے ستارہ اور شمائل اس پر نظریں جمائی ہوئی تھی۔ مزمل جا کر باسط کے برابر میں بیٹھ گیا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا یہ جیمز بانڈ کون ہے؟ ستارہ نے شمائل کے ایک ایک لفظ پر زور دے کر پھر سوال کیا۔ یہ دولہے کا باس ہے، بہت امیر ہے، میں نے سنا ہے شادی کا سارا خرچہ اس نے اٹھایا ہے۔ شمائل نے مزمل کو چشم حسرت سے دیکھتے ہوئے ستارہ کو بتایا۔ دوسری طرف اشال نے سینہ تان کر ماہم کو خبر دی، یہ ہمارا ریلیٹو ہے۔ ماہم نے شکی مسکراہٹ سے اشال کو دیکھتے ہوئے کہا، چل جھوٹی، ریلیٹو اور تمہارا؟ آئی سویئر۔ اشال نے یقین دلانے کی کوشش کی، پھر بھی ماہم مکھرے پر بے یقینی تاری تھی۔ کرتا کیا ہے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ابا بتا رہے تھے بزنس مین ہے، اشال نے جواب دیا۔ حکیم چچا آ گئے، ماہم عجلت میں کہا۔ سائیتھی برائڈل روم میں گھس گئی۔ اشال نے جلدی سے اس کی تقلید کی۔ اس کے برعکس شمائل اور ستارہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ حکیم عاقل انصاری کے ساتھ میں رجسٹرڈ تھا، دولہے کے اسٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ اس کے ساتھ دلہن کا باپ، اس کے چند قریبی اعزاز اقارب بھی تھے۔ بازلہ فکر مندی سے ہال کی پارٹیشن والی جگہ پر ستارہ شمائل سے تھوڑی دور کھڑی تھی، جہاں ایک طرف خواتین بیٹھی تھیں، دوسری طرف مرد حضرات۔ ننھی سی عمر، اتنی فکر مندی۔ بازلہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، ڈاکٹر بننا جہاں اس کا خواب تھا، وہ اپنے چشمے کے اوپر سے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی بوڑھا حالات واقعات دیکھ رہا ہو۔ نکاح شروع کرو، کفایت حسین دلہن کے باپ نے دیسی انداز میں کہا۔ اس کا کہنا حکم یا اجازت کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ مزمل نے دولہے کے باسط کی طرف دیکھا، اس کو اشارے سے سمجھایا۔ باسط نے سر کو ہاں سے جنبش دی۔ جی بسم اللہ کریں۔ مزمل نے حکیم صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ حق مہر شرعی نہ ہوگا بلکہ 5 لاکھ ہوگا۔ کفایت نے حتمی انداز میں فیصلہ سنایا۔ خالو جی، میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے اس وقت دیا تھا کہ وہ شرعی۔ بازلہ نے شکایتی انداز میں کفایت سے کہا۔ اب بھی میں ہی کہہ رہا ہوں، کفایت نے سینہ تان کر کہا۔ اپنا حق مانگ رہا ہو جیسے۔ مزمل کو اس کا اندازہ، اس کے رویے پسند نہ آیا۔ اس نے بڑے اطمینان سے پوچھا، حق مہر کیا ہے؟ کفایت کو کسی ایسے سوال کی توقع نہ تھی۔ اس نے پریشانی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا جیسے اس کی مدد مانگ رہا ہو۔ حق مہر عورت کا حق ہے، شریعت اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ حکیم صاحب نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ اس لیے تو میں 5 لاکھ کہہ رہا ہوں، کفایت پھر سے جوش میں بولا۔ بازلہ نے بے چارگی سے مزمل کی طرف دیکھا جو پہلے سے ہی بازلہ کو دیکھ رہا تھا۔ باسط سن کر تو نہیں پا رہا تھا لیکن اپنے خالو کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہا تھا۔ اس نے اشاروں سے بازلہ سے پوچھا، خالو کیا بول رہا ہے؟ بازلہ نے اسے ساری بات سمجھائی۔ باسط نے مزمل کی بازو سے پکڑ کر بلایا، اشاروں سے کہا، آپ بات کرو۔ حق مہر یا مجل یا غیر مجل؟ مزمل نے کفایت سے پوچھا۔ کیا ہوگا؟ کفایت نے حیرانی سے حکیم صاحب کی طرف دیکھا۔ حکیم صاحب بولے۔ پہلے مزمل بول پڑا، مجل مطلب موقع پر ادا کر دینا، غیر مجل بعد میں ادا کرنا۔ فرض کریں میں 5 لاکھ ابھی ادا کر دیتا ہوں تو وہ آپ کی بیٹی کو ملیں گے، آپ کو ہرگز نہیں ملیں گے۔ آپ کی بیٹی نکاح کے بعد ہمارے ساتھ جائے گی، اس میں آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ محترم، حق مہر عورت کی عزت افزائی ہے، اس کی تکریم ہے، اس کی رشتے کو قائم رکھنے کی شرط نہیں۔ شادی شرطوں پر نہیں کی جاتی، نہ ہی شرطوں پر چلتی ہے۔ مولوی صاحب آپ نکاح شروع کریں۔ حق مہر 40,000 ہوگا، مجل۔ مزمل نے کفایت کو سمجھانے کے ساتھ ساتھ اپنا فیصلہ بھی سنا دیا۔ کفایت نے ایک بار پھر حکیم صاحب کی طرف دیکھا۔
جن کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ کفایت نے حکیم صاحب کی طرف چلنے کی عرض کی، جو انہوں نے مان لی۔ چند منٹ حکیم صاحب نے مشاورت کے بعد اسے کہا، حکیم صاحب آپ نکاح پڑھو۔ نکاح ہو گیا۔ مزمل نے 40,000 نکال کر حکیم صاحب کو تھما دیے اور دلہن کے حوالے کر سکے۔ حکیم صاحب برائڈل روم کی طرف چل گئے۔ مبارک ہو، مبارک ہو کی بے شمار عجیب و غریب آوازیں ہال میں گونج اٹھیں۔ دولہے کو گلے ملنے، مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مزمل نے اسٹیج سے اترنے کی عافیت سمجھی۔ بازلہ نے مشکوک نگاہوں سے مزمل کی طرف دیکھا۔ عورتوں کی طرف چل دی۔ اس کی ماں بلقیس پہلے ہی عورتوں والے سائڈ پر تھی۔ وہ اپنی بچپن کی سہیلیوں سے رشتے اور دار عورتوں کے ساتھ مگن میں۔ حکیم صاحب نے دلہن بینش کو نکاح پڑھایا، اس کا حق مہر دیا، برائڈل روم سے نکل آئے۔ مبارک ہو بینش، مام نے گلے لگتے ہوئے کہا۔ واہ جی واہ، تمہاری تو لاٹری لگ گئی، تمہارا ہسبینڈ ہینڈسم بھی ہے، ساتھ ساتھ ڈم اینڈ ڈف بھی۔ اشار بغیر سوچے سمجھے بولے جا رہے تھے۔ مام نے اس کی چٹکی کاٹی، چپ رہنے کا سگنل دیا، مگر اشار کہاں ٹلنے والی تھی۔ میرا مطلب ہے یہ دونوں کلیکشن سے بچ جائے گی۔ نہ وہ کچھ بولے گا نہ ہی سنے گا۔ بینش، تمہاری پسند واقعی لاجواب ہے، دولہا بھائی دیکھنے میں تو بہت ہی اچھے ہیں، مام نے اشار کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ باسط میں ہوئیں ویسے ہی اچھے ہیں۔ بینش نے شرماتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔ اوئے ہوئے، ابھی تو تعریفیں۔ اشار کے ایک بار پھر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ کھانا کھل گیا، چند آوازیں بلند ہوئیں، پھر چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ آنکھوں کے کھانے کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ دلہن ان کی سہیلیوں کا کھانا برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا۔ دلہن کی تو بھوک اڑ گئی تھی، اس کی سہیلیوں کے ساتھ اشار بھی کھانے میں مصروف تھی۔ ابھی مام واش روم میں گئی تھی مگر لوٹی نہیں تھی۔ اشار کھانا کھاتے ہوئے تھوڑی دیر بعد کہہ دیتی، مام واش روم میں لمبا ہو گیا ہے۔ مام کا حال اس حصے میں جھانک رہی تھی۔ مرد حضرات کھانا کھا رہے تھے، اس کی نظریں کسی کو کھوج رہی تھیں۔ نظروں کی کھوج کا سفر جاری تھا، پھر اچانک نظروں اپنی منزل نظر آ گئی۔ منزل واش روم سے نکل رہا تھا۔ وہ کھانے والی سائڈ پر جانے کے بجائے ہال کے بیرونی دروازے کی طرف چل دیا۔ مام نے دیکھا تو اس کے ستون کے پیچھے ہو گئی تاکہ مزمل کو نظر نہ آ سکے۔ مزمل کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو کسی کی آواز نے روکا تھا۔ بھائی، بھائی، بازلہ کی تیز تیز چلتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ میں کب سے آپ کو فون کر رہی ہوں، بازلہ نے پھولی ہوئی سانس کے ساتھ کہا۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ وہ آپ کی گاڑی میں جو بڑا والا سوٹ کیس ہے وہ نکالا تھا، بازلہ نے فون کر کے وجہ بتائی۔ یہ لو گاڑی کی چابی، حنیف کھانا کھا لے تو اسے کہنا کہ وہ نکال دے گا۔ مزمل نے بازلہ کو گاڑی کی چابی تھماتے ہوئے کہا۔ کھانا تو بہت مزیدار ہے، تو جاؤ کھانا کھاؤ۔ آپ نے کیوں نہیں کھایا، بازلہ نے گلہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، تم جاؤ شاباش اور کھانا کھاؤ۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ نماز کے لیے، ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ نماز کی جگہ تو یہاں بھی ہے، بازلہ نے اطلاع دی۔ یہاں بہت شور ہے، مزمل نے بیزاری سے جواب دیا۔